بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، امریکہ ایک طرف تجارتی معاہدہ کر کے اور پاکستان کے حق میں بیانات دے کر خوش کر رہا ہے تو دوسری جانب بھارت کے خلاف اقدامات کر کے رسوا بھی کر رہا ہے. لیکن بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی چھوڑ رہا ہے، نہ ہی پروکسی وار سے باز آ رہا ہے. جبکہ حکومت بھارتی پروکسی وار کا منہ توڑ جواب دینے کی بجائے اپنے سیاسی مخالفین کو ہی نہ صرف سزا دلوا رہی ہے بلکہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ہر حربہ بھی آزمائی جا رہی ہے. عوام ترجیحات میں ہے، نہ ہی قومی مفادات کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا جا رہا ہے. اپنی ذاتی مفادات کو ہی ہر دم مقدم رکھا جا رہا ہے. کیا اس طرح زیادہ دیر تک چلا جا سکتا ہے اور عوام کی آواز کو بزور طاقت دبایا جا سکتا ہے، دیوار سے لگایا جا سکتا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب وجاہت حسین صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی گونا گو مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیا ہے. وجاہت صاحب، میں اس سے پہلے کہ سوالات کا آغاز کروں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو عام قاری کی ایک تشنگی ہوتی ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے آپ کے کالم پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ کا بڑا دل عزیز جو ہے قاری ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا عنوان پیشہ نظر جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لوں. ہوتی ہے کہ یہ عنوان کیوں رکھا گیا ہے اور اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی جو آپ نے یہ عنوان رکھ کے تحریر جو ہے وہ آپ کے کالمز آتے ہیں؟ جی وجاہت مسعود صاحب. آپ کی بہت نوازش، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. شاہد صاحب، یہ جو مستقل عنوان ہے میرے کالم کا پیشہ نظر، یہ اختر الایمان کے ایک شعر سے لیا گیا ہے. اور یہ شعر جو ہے وہ بہت خوبصورت بامانی، اور یہ آپ آج سے میں نے 25-30 برس پہلے یہ عنوان چنا تھا. شعر تھا: بے پیشہ نظر نہ چلو راہ رفتگاں. جو لوگ گزر گئے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، ان کے راستوں پہ کریٹیکل انالیسس کیے بغیر مت چلو، اندھا دھند تقلید مت کرو. بے پیشہ نظر نہ چلو راہ رفتگاں. ہر نقش پا بلند ہے دیوار کی طرح. وہ جو نقش پا چھوڑ گئے ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن وہ دیوار بھی بن سکتا ہے ہمارے آج کے جس عہد میں، جس لمحے میں ہم زندہ ہیں، اس میں آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ پیشہ نظر جو ہے یہ اختر الایمان کے شعر سے مستعار لی ہوئی ترکیب ہے. سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کریٹیکل آئی. دار پہ اور عوام پہ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو مختلف اور منفرد انداز ہے اس میں ہر ٹاپک، ہر قسم کا جو ہے وہ موضوع پہ آپ اپنی اس تنقیدی نظر کے ساتھ جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں. کیا آپ یہ جو آپ کی تنقیدی نظر ہے اس کا اثر بھی ایوان اقتدار پر یا عوام پر آپ نے ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ اگین شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ بات کہنے کا موقع دیا. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو میری رائے سیاست پہ، تمدن پہ، معاشرت پہ، معیشت پہ ہے، مجھے تسلیم ہے کہ وہ اس ملک میں اقلیتی رائے ہے. اس ملک کی جو رائے عامہ ہے، جو اس ملک کی سیاسی قیادت ہے، اس کی وہ رائے، اس کی وہ ترجیحات نہ کبھی رہی ہیں، نہ مستقبل میں ہونے کا کوئی امکان ہے. میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں پہ میری رائے جو ہے وہ اقلیتی ہے. تو جہاں تک میری تسکین یا میری تسلی ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں، جو سمجھتا ہوں، وہ لکھ دیتا ہوں.
ٹھیک ہے. اب اس کا جو اثر جہاں تک تعلق ہے, اس کا امپیکٹ کا تعلق ہے, تو دیکھیے اگر آپ جیسے صاحب نظر کے دل تک, دماغ تک اور رائے تک پہنچ گئے تو کافی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ میرے والی رائے جو ہے یہ مقبول عام رائے نہیں ہے. تو اس لیے میں بہت زیادہ خود پسندی یا خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتا کہ میری رائے سے ایک بہت بڑا فرق پڑ جائے گا, چونکہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو پیوستہ مفادات ہیں, جو بھی فیصلہ ساز ہوں اور جو پاکستان کے عام شہری بھی ہیں, بھلے ان کا ہم وطن ہوتے ہوئے میں اپنی نظر میں ان کے حق میں جو بہتر سمجھتا ہوں وہی کہتا ہوں, لیکن مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ہمارے ملک کی رائے عامہ یا اس ملک کے فیصلے جو ہے وہ اس زاویے سے ہو پائیں گے جس زاویے سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور لکھتا ہوں. اچھا, کل جو تھا آپ جیسے اہل دانش نے تو ہر دور میں اپنی آواز جو ہے اور اپنی تنقید جو ہے وہ جاری رکھی ہے اور تنقید بلائے اصلاح رکھی ہے. کل جو تھی تنقید بلائے اصلاح کو جو تھا وہ گلے لگایا جاتا تھا, سنا جاتا تھا اور اس پر کسی حد تک اگر پورا نہیں تو عمل بھی کیا جاتا تھا. آج تو کان بھی بہرے ہیں, آنکھیں بھی اندھی ہیں اور دل بھی جو ہے وہ اس پر اثر نہیں ہو پا رہا کہ شاید دل بھی لوگوں کے بیمار ہو چکے ہیں. اب اس صورتحال میں آپ نے اپنا کام تو جاری رکھا ہوا ہے, لیکن کبھی نہ کبھی آپ کی مزاج پہ اس چیز کی ناگواری تو ہوتی ہوگی کہ یار اتنے درد سے, اتنے خلوص سے جب میں لکھتا ہوں تو اس کا اثر کسی حد تک تو ہونا چاہیے. اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا احساسات پھر آپ کے ہوتے ہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب, میں بہت احترام سے عرض کروں گا کہ اختلافی آوازیں اس ملک میں آج کے مقابلے میں زیادہ رہی ہیں, آج کم ہو گئی ہیں, تو ان کا اس آواز کو, اس زاویے کو زندہ رکھنا ذات خود ایک تسکین کا باعث ہوتا ہے. جہاں تک ناگواری کا تعلق ہے تو میں تو حقیقت پسند ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی تعلیم ہم نے اس ملک میں ایک سے زیادہ نسلوں کو دی ہے, میرے مشاہدات جو ہیں, میں نے چھوٹی عمر میں جو ہے وہ اخبارات, صحافت, سیاست وغیرہ میں دلچسپی لینا شروع کی تھی. اٹ گوز بیک ٹو مڈ 70s. مثال کے طور پہ مجھے اسلامی سربراہی کانفرنس کے میں بھٹو صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ مجھے یاد ہے, ان کے جملے مجھے یاد ہیں. تب آپ اندازہ کر لیجیے کہ وہ کتنے دور جاتا ہے, یہ تقریباً 51 برس ہوتے ہیں. یہ جو ناگواری یا تلخی ہے نوجوانی میں زیادہ تھی, اب قریب ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کام, اپنی ذمہ داری نبھا دی تو آپ نے لمحہ موجود کا قرض اپنی طرف سے ادا کر دیا. وہ جو حبیب ظالم نے کہا ہوا ہے نا کہ اٹھے یا نہ اٹھیں, جو لوگوں کی اپنی جو ہے وہ ثوابدید ہے نا, ہمارا کام جو ہے وہ نشاندہی کرنا ہے. صحافی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے تو پیچھے نہیں جا سکتا, کسی فیصلہ ساز کو مجبور نہیں کر سکتا, کسی سیاستدان کو جو ہے وہ کوئی خاص اقدام یا پالیسی اختیار کرنے پہ فورس تو نہیں کر سکتا. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے بغیر کسی خوف کے, مجھے خوشی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ مجھے سوائے اس کے کہ آپ کو پرسونا نان گریٹا ایک طرح کا ذرا ناپسندیدہ سا آدمی سمجھا جائے, وہ میرے سے بڑے, میرے سے بہتر صحافیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. وہ کرتے یہ ہے کہ ذرا فٹ نوٹ پہ, حاشیے پہ ذرا رکھ دیا جاتا ہے, ان کو ذرا سینٹر سٹیج نہیں دی جاتی. کوئی ایسی بات نہیں, 25 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں آپ
10,000, 15,000, 20,000 تک اب آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. پاکستان کا جو سب سے سیروشات اخبار ہے, یہ ان کا ظرف ہے, ان کا حوصلہ ہے کہ 14 برس میں انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی ہدایت نہیں دی کہ آپ نے یہ لکھنا ہے. ہاں یہ ہوا ہے کہ حالات کے بیچ میں روک لیتے ہیں, کالم کو روک لیا. ایک بات پہ میں نے ان سے عرض کر رکھی ہے کہ آپ میرے کالم میں اپنے طرف سے کوئی جملہ نہیں ڈالیں گے. میرا لکھا کاٹنا چاہیں وہ آپ کا اختیار ہے, آپ اپنی طرف سے نہ ڈالیے, بس اتنی سی بات ہے. تو میں تو مطمئن ہوں اس پہ, بلکہ شکر گزار ہوتا ہوں. ہر بہت سے لوگ دیکھے ہیں اپنی صحافتی زندگی میں. آپ نے جمہوریت دیکھی, نام نہاد جمہوریت دیکھی, مارشل اللہ دیکھا, ہائبر نظام دیکھا, اور اب ایک دفعہ پھر علانیہ ہائبر نظام دیکھ رہے ہیں. کیا محسوس کرتے ہیں کل کے نظاموں میں اور آج کے ادوار میں؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا شاہد بھائی. ذوق کا شعر ہے کہ جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق, جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق, اپنی بلا سے باد صبا کبھی چلے. تو اونچی جیسے آپ نے فرمایا ہے وہ ہم نے بہت دیکھ رکھی ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس میں ڈکٹائی کا جو عنصر ہے ریاستی سطح پہ بھی اور صحافیوں کی سطح پہ بھی, اپنے جو ہمارے ہمکار ہیں وہ ذرا زیادہ آ گیا ہے. کسی زمانے میں جو باتیں ذرا چھپا کے ذرا احتیاط سے کی جاتی تھیں, اب وہ اس طرح سے کھلم کھلا کی جاتی ہیں گویا انہیں تسلیم کر لیا گیا ہے, گویا انہیں انڈورس کر لیا گیا ہے. ریاست جو ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے, شہری کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اپنی آواز ہوتی ہے, اپنا قلم ہوتا ہے, رائے ہوتی ہے. تو شہری جو ہے وہ ریاست کی طاقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, لیکن اگر ریاست جو ہے وہ کھلی ناانصافی پہ, جسے آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا, علانیہ, اور اس میں ہمارے بہت سے احباب جو ہمارے محترم پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس پہ فخر کرنا شروع کر دیں کہ ہم فلاں سے مل کے آئے ہیں, ہمیں یہ خاص خبر دی گئی ہے. آپ باخبر صحافی ہیں, آپ کے علم میں ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ دن میں ہدایت لی جاتی ہے, شام کو سکرین پہ لوگوں کے کان میں انڈیل دی جاتی ہے. تو اس پہ مجھے ریاست سے گلہ نہیں ہوتا, مجھے اس سے شرم اس بات پہ آتی ہے کہ کبھی ہمارے ملک میں استاد, ڈاکٹر اور صحافی یہ قابل احترام شعبے سمجھے جاتے تھے, لیکن باقیوں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن صحافی میں اپنے احترام میں خود جسے کہنا چاہیے کہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ کمی میں حصہ ڈالنا ہے, انحطاط میں حصہ ڈالنا ہے. وہ جو عابد علی عابد صاحب, آپ کو یاد ہوں گے, سید عابد علی عابد ہمارے بہت اچھے شاعر تھے, غالباً 1972 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ان کا ایک شعر ہے کہ مقدرات کی تقسیم ہو رہی تھی جہاں, یعنی جہاں قسمتیں بانٹی جا رہی تھی, مقدرات کی تقسیم ہو رہی تھی جہاں, جو غم دیے نہ گئے تھے وہ میں نے جا کے لیے. تو آج کے صحافی کا جو معاملہ ہو گیا ہے کہ جو غم دیے نہ گئے تھے وہ میں نے جا کے لیے. تو براہ راست خود جو قوم کے خلاف جرم کرنے والے لوگ ہیں, جب براہ راست ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہونا اور ان سے ہدایت لینا وہ بذات خود پیشہ ورانہ فخر بن جائے, تو پھر وہ پیشہ تو قابل فخر نہ رہا نا. پھر باقی لوگ بھی آپ کے میرے بارے میں بھی دل میں یہی سوچتے ہوں گے کہ بھائی کوئی لفافہ لیا ہے, کوئی فائدے لیے ہیں, کوئی پلاٹ لے لیا ہے. اور کل ہی ایک بھائی نے مجھے بڑے مزے سے درباری کہا,
مجھے نہیں پتا کہ وہ دربار کون سا تھا جس پہ میں پایا گیا. حالات کی دیکھیں یا اس وقت کی ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ ہر شعبہ زندگی کا ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ کٹوا رہا ہے، اپنے اختیارات دے رہا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے. یہ صرف اہل صحافت نے نہیں، اہل سیاست نے بھی اپنا دامن اور اپنا سب کچھ جو ہے اس میں بھگویا ہے اور بھگو رکھا ہے اور اس پر فخر کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اہل سیاست کی جانب، تو وہ جو ہیں وہ شرم کی بجائے اس پہ اترا رہے ہیں کہ ہم ہائبرڈ نظام اس وقت کی ضرورت ہے اور ہم اس ہائبرڈ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں اور اسی میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. جب یہ حالات ہو جائیں تو کیسے عوام جو ہے وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہو سکتے ہیں، کیسے یہ قومی مفاد کو ترجیح دے سکتے ہیں اور کیسے قوم اور ملک کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ عرض کروں کہ عوام کی فلاح بہبود ان کے ہم سامنے رکھی ہوئی دسترخوان پہ چپاتی چاول کی پلیٹ، ان کے لیے تعلیم، علاج، معالجہ، یہ ہماری قیادت کی ترجیحات میں نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور جب وہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ کھلے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے، ہم اسی کو اچھا سمجھتے ہیں، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سیاسی شعور کی توہین کرتے ہیں. ہمارا سیاسی شعور جو ہے وہ کچھ دوسری قوموں کی طرح 10 15 20 25 سال پرانا نہیں ہے. مثال کے طور پر اسپین میں 150 برس پہلے تک 1975 تک فرانکو کے مرنے تک جمہوریت نہیں تھی. ہماری سیاسی روایت تو 1885 تک جاتی ہے. ہم نے تو یہ جو بر صغیر ہے یہ دنیا میں پہلی نو آبادی تھی، کالونی تھی، جنہوں نے آئینی طریقے سے آزادی کا مطالبہ کیا تھا. تو ہماری سیاسی روایت تو بہت پرانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سیاستدان جو ہے وہ ہمارے سیاسی شعور کی توہین کرتے ہیں. اور جو آپ کے سوال کا وہ جملہ حصہ تھا میں اس کی طرف کچھ عرض کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا. عوام کے مسائل، اس ملک کی جو وقار ہے، اس ملک کی جو معیشت ہے، وہ اس ملک کے آئین پہ عمل کرنے ہی سے بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہے تو جو دوست ہائبرڈ نظام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ صاحب ہمیں آئین کی کتاب میں بتائیے کہ ہائبرڈ نظام کہاں پہ ہے. یہ جو 280 آرٹیکل ہیں ہمارے آئین کے، اس میں ہائبرڈ نظام کہاں پہ ہے؟ 1. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں تعریف، ڈیفینیشن دے دیں کہ ہائبرڈ نظام کیا ہوتا ہے. 1985 میں ضیاء الحق صاحب نے جب جنیجو صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا تو انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل بیان دیا تھا کہ یہ انتقال اقتدار نہیں ہے، شراکت اقتدار ہے. جب انگریز بہادر ہمیں آزادی دے کے 1947 میں گیا تھا، وہ 12 دن آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جو بعد میں ڈی کلاسیفائی کی گئی، تو ان کا ٹائٹل ہے ٹرانسفر آف پاور. تو جو پاور ہمیں انگریز ٹرانسفر کر گیا تھا اس ملک کے رہنے والوں کو، وہ ہم کسی کے ساتھ شیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ شراکت اقتدار، یہ ہائبرڈ نظام، یہ آج کی اصطلاح نہیں ہے، یہ اس وقت بھی موجود تھی جب اسکندر مرزا اور ایوب خان اس ملک پہ قابض تھے 1951 سے. یہ 1958 میں نہیں آئے، یہ لیاقت علی خان کی مرڈر سے اس ملک پہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ قائم رہا ہے. اور اس میں کہیں کہیں کچھ ڈھیل آئی ہے، کچھ ادوار میں معمولی سی. مثال کے طور پر بھٹو صاحب کے ابتدائی چند مہینے وہ بہت ہی ایکسٹراڈنری کنڈیشنز تھی. اس کے علاوہ ہم نے اس ملک میں یہی دیکھا کہ سیاستدان کے ساتھ غیر سیاسی غیر منتخب لوگ جو ہے وہ فیصلہ سازی کر رہے ہیں.
اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اگر وہ 77 ایئرز میں کامیاب نہیں ہو سکے تو معاف کیجیے گا، یہ تو مدبر کے درجے کے لوگ بھی نہیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر تو اپنے حلقے کے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ہائبرڈ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ نے کرنا پڑے گا۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا وجاہد مسعود صاحب، جب یہ چیز سب پر واضح ہے اور سارا شعور رکھتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آزمائے ہوں کو ہی لایا جاتا ہے اور آزمائے ہوں پر ہی تکیہ کیا جاتا ہے؟ ذرا آزمائے ہوئے کی اگر آپ وضاحت فرما دیں تو میں زیادہ آسانی سے جواب دے پاؤں جن گا۔ کو صاحب اقتدار آج لایا گیا ہے وہ گزشتہ بھی آزمائے ہوئے ہیں، آج ہم جن پر شادیان امریکہ کے معاہدے پر بجا رہے ہیں وہ بھی آزمائے ہوئے ہیں ہمارے، ہم 19% ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہی جو ہیں وہ آپ کے ناخدا ہیں، ہمارے فیصلہ ساز، یہی آپ کو اس بھنور سے نکالیں گے اور آپ کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور اسی طرح امریکہ جب ایک معاہدہ کر لیا ہے، اس نے ایسے معاہدے وہ پہلے بھی کئی کر چکا ہے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے گئے ہیں۔ کل ہم کبھی کبھار IMF سے لیتے تھے، آج ہر جو ہے بجٹ کے سے پہلے ہم IMF سے قرض لیتے ہیں۔ تو ہم کس بات اب پر تک آزمائشوں کو لا رہے 25 ہیں دفعہ اور لا چکے ہیں بھائی آزمائشوں IMF کے فارمولے ہی آزمائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک تو تعلق ہے سیاست دان کا، اس کا آزمایا ہوا ہونا اور عوام کا اس کو پھر سے منتخب کرنا یہ عوام کا حق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہلی دفعہ انڈین لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے تھے 1910 میں، اور وہ ایگزیکٹو اتھارٹی میں آئے تھے 1947 میں، اگست 1947، 37 سال کا ان کو بامبے کے لوگ جو ہے بار بار منتخب کرتے تھے۔ 1869 سے امریکہ میں دو پارٹیز کام کر رہی ہیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے باریاں لے رہے ہیں۔ 1921 سے برطانیہ میں دو پارٹیاں کام کر رہی ہیں۔ معاف کیجیے گا، آزمائے ہوئے سیاستدان نہیں ہیں، آزمائے ہوئے وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جن کی سیاسی تربیت نہیں ہے، جن کی معاشی تربیت نہیں ہے، جن کی سفارتی تربیت نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سیاستدانوں پہ تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں وہ ہم سمجھیں گے وہ درست نہیں ہے ہم تنقید کریں گے، ہمارے پاس سوائے اس کے اختیار ہے بھی کیا۔ لیکن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو سیاسی عمل میں بار بار مداخلت ہے، یہ جو انجینئرنگ ہے، اس سے اگر ہم سمجھتے ہیں یہ آزمائی ہوئی چیز، سب سے زیادہ تو یہ آزمائی گئی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، 3 یا 4 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے، آزمائے ہوئے تو ہوئے نا۔ لیکن اگر ہم ان اداروں کو دیکھیں گے 1954 سے عدلیہ، جب ہم ان کے پاس الٹیمیٹ جسٹس مانگنے گئے ہیں انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کے آج تک عدلیہ نے ہمیں انصاف، جو الٹیمیٹ جسٹس ہوتا ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم اپنا حق برانی مانگنے گئے تھے، 54 میں گئے، 58 میں گئے، 72 میں گئے، 77 میں گئے، 2002 میں گئے، ہمیں انصاف نہیں ملا۔ تو آزمائے ہوئے تو ادارے ہیں، افراد کا تو عوام کو حق ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ امیدوار بنیں، اور اگر آپ کے حلقے کے عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو 20 دفعہ ووٹ دیں سالان کو بھی۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ پہلے سے ہم نے طے کر لینا ہے کہ ہم نے فلاں کو لانا ہے اور فلاں کے نام پہ نشان لگا ہوا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا، دیٹ از جو ہم نے آزمایا ہوا وہ کام نہیں کرتا۔ جی بسم اللہ، آپ فرمائیے، آپ بات کر رہے تھے۔ امریکن معاہدے پہ اور امریکن سپورٹ پہ اور ان کی تعریف پہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چین اور امریکہ کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ اور اگر چل سکتے ہیں
تو کیا ہم اس میں برابری جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تجربہ ارلی 50s میں انڈیا نے کیا تھا، نان لائن سوویت یونین کے ساتھ بھی تعلق رکھا اور امریکہ کے ساتھ بھی، لیکن پرہیپس ہمارے پاس نہ تو سیاسی قیادت کی وہ صلاحیت ہے، اور دوسرا یہ میں آپ سے عرض کیا دوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یہ ممکن نہیں کہ آپ کی احاطہ خیال سے یہ بات گزری نہ ہو کہ امریکہ کی یہ جو آنکھیں اچانک مہربان ہوئی ہیں یہ 10 مئی کے بعد ہوئی ہیں۔ یہ جو امریکہ کے ساتھ ہماری جھڑپ ہوئی ہے اس کے فوراً بعد یہ رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ دراصل چونکہ اس میں ہمارا اور چین کا جو دفاعی تعاون تھا اس سے امریکن خائف ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے، وہ ہمارا چین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ تو شاید عمر میں بہت زیادہ ہیں، 15-16 برس کا بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا سی پیک ڈبویا ہے، غیر ملکی اور ملکی ان کے جو لواحقین ہیں انہوں نے، اور اب بھی انہیں چین کے ساتھ ہماری قربت پسند نہیں، انہوں سے یہی کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ چین کے ساتھ بھی تعلقات ہوں، لیکن در حقیقت تو ان کی اکنامک جو ہے وہ کمپٹیشن اس وقت ہے ہی چائنا کے ساتھ۔ دنیا میں سب سے بڑی 2 معاشی طاقتیں ہیں ہی، 13 ٹریلین پہ امریکنز ہیں اور 20 اراؤنڈ جو ہے وہ چائنا ہے۔ ایون یورپین یونین کو سارا ملا کے بھی چائنا سے 1 سے 2 ٹریلین پیچھے ہے۔ تو یقینی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اگر قیادت کم سے کم اتنی سمجھدار تو ہے، پروفیشنل لوگ ہیں اور یہی ان کا کام ہے، میرے سے شاید وہ بہت بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کیسے اس کو لے کے چلنا ہے، لیکن یہ بات کہ امریکیوں کی یہ مہربانیاں یہ بے سبب نہیں، یہ وہ اس بات سے خائف ہو رہے ہیں کہ کہیں ہمارا چین کے ساتھ تعاون جو ہے وہ اس سطح پہ نہ چلا جائے کہ ہم ان کے حلقہ اثر سے باہر نکل جائیں۔ لیکن سیٹیریکل نوٹ طنزی انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ امریکیوں کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو طبقہ حکمران ہے، فیصلہ ساز ہے، ان کے نفسیاتی، مالی، معاشی، سیاسی، فکری ناطے وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ چین کا تو ان کو زبان سے بھی معلوم نہیں ہے۔ ان سے آپ پوچھیں کہ پیکنگ سے شنگھائی کا فاصلہ کتنا ہے، ان لوگوں کو جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے۔ تو اس لیے امریکیوں کو کوئی زیادہ اس پہ فکر بھی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ ہم ادھر ادھر سے ہو کے چکر لگا کے جانا ہم امریکہ کے دروازے ہی پہ ہے، کیونکہ جن مالیاتی اداروں سے ہم نے قرض لے رکھے ہیں، جن کی مالیت صرف اس برس کے بجٹ میں ہمارے دفاعی بجٹ سے 2/3 زیادہ تھی، یعنی ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے وہ قرضوں اور سود کی واپسی سے 1/3 رہ گیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ 1980 تک ہمارا فیڈرل بجٹ کا 60% آن دا ایوریج ایوری ایئر 60% ڈیفنس پہ جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ہمارے قرضے جو ہے ان کی نوعیت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے ڈیفنس کے بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہمیں قرضوں پہ دینا پڑ رہا ہے۔ امریکنس بڑے تیز اور بڑے شارپ انسائسو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بات مجھے چھپی نہیں ہو سکتی، جو وہ ہمیں تسلیاں دے رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے اچانک انہوں نے ہمارے گزشتہ تو ہمیں دوبارہ فرمائیے گا۔ جی وہ ایک طرف تو ہمیں معاہدوں سے، تعریفوں سے خوش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل اور بھارت کی پشپناہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو بھارت جو ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے نہ دہشت گردی سے ہاتھ کھینچ رہا ہے، نہ پراکسی وار سے پیچھے ہٹ رہا ہے، بلکہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔
جب یہ صورتحال ہے تو کیا ہمارے فیصلہ سازوں کا اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہم جانے والی سپر پاور کی خوشنودی کر رہے ہیں، جبکہ آنے والی سپر پاور سے ہم جو ہے اسے ناراض کر بیٹھیں گے اس صورتحال سے؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جانے والی سپر پاور سے آپ کی کیا مراد ہے اور آنے والی سپر پاور کون ہے. جہاں تک ہمارے ملک میں دہشت گردی کی سرپرستی کا تعلق ہے تو اس کی تاریخ بہت طویل ہے اور بہت پیچیدہ ہے. بعض معاملات قومی مفاد میں اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان پہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک کی جو تحدیدات ہیں، لمیٹیشنز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی فیصلے کرنا چاہیے. وی آر ناٹ ان پوزیشن ٹو امپوز آور اوپینین اپان ادر نیشنز. انڈیا بے شک غریب ملک ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیجیے کہ جاپان سے آگے نکل گیا ہے، چوتھے نمبر پہ ان کی معیشت آ گئی ہے، وہ 4 ٹریلین سے آگے نکل گئے ہیں. یعنی جیسے ہی ہم امریکہ اور چین سے آگے بڑھتے ہیں تو جو آگے 2 ملک کھڑے ہیں وہ جرمنی اور انڈیا ہیں. تو انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ امریکن جو اسٹریٹجک ان کا تعاون ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے کہنے پہ ختم ہو جائے گا. انڈیا از an emerging power. India is an emerging power. This is time that we think about 250 million Pakistanis. ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے خوراک، غذا، راج معاوضہ، تعلیم، روزگار کے اور ہمارے کارخانے، ہمارے پیداواری یونٹس بند پڑے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں. جو کچھ معیشت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، میں معیشت کو بہت گہرائی سے نہیں جانتا، لیکن میرے جیسا طالب علم بھی اتنا سمجھ رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میکرو لیول پہ ہوتی ہیں اور ان کی یہ بیس لیس ہوتی ہیں. یہ سٹاکس جو ہیں یہ ایسے کھڑے کیے جاتے ہیں اور ایسے گلا دیے جاتے ہیں. یہ تو وہ تو کاروبار ہی اس چیز کا ہے نا. اس میں تو وہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں اس طرح کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہم نے کیا 2007 میں نہیں دیکھا، 1997 میں نہیں دیکھا، اس سے پیچھے چلے گئے 1929 کا گریٹ ڈپریشن نہیں دیکھا. تو وہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جس چیز پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ ہم پیدا کیا کر رہے ہیں، پروڈیوس کیا کر رہے ہیں. بار بار ایک مجھے تو وہ بےمانی نعرہ لگتا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی ٹریڈ کے لیے تو ہمیں کچھ بنانا بھی پڑے گا نا، بیچنا. ٹریڈ میں تو کچھ بیچنا بھی ہوتا ہے، صرف خریدنا تو نہیں ہوتا نا. ٹریڈ میں ہمیں فائدہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بیچ رہے ہوں. تو بیچیں گے تو تب جب کچھ بنائیں گے تو بنا کے دے رہے ہیں. وہاں جو اکنامک زونز بننا تھے آپ کے سامنے ہے کہ وہ سارا ہم نے ڈبو دیا ہے. اب وقت گزر گیا اس کا. اب سی پیک از آلسو آؤٹ آف ڈیٹ. وہ بھی اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی گزر گیا. وہ موقع تھا 2000. اپنی نظریں اور عوام کی نظریں تو اب امریکہ نے جو کہا ہے اس بیان کی طرف لگا دی ہیں کہ جناب یہاں سے تیل نکلے گا اور ہم نکالیں گے اور انڈیا بھی ہم سے تیل خریدے گا. بہت دفعہ ہم اس طرح کی باتیں سن چکے ہیں. اگر ہمارے ملک میں تیل موجود ہے تو میرے خیال میں ہمارا ہیومن کیپٹل ایسا بھی گیا گزرا نہیں کہ اپنا تیل خود نہ نکال سکے اور ریفائنری نہ لگا سکے. اس کے لیے بہت سے ملک تیار ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمیں امریکہ ہی کی ضرورت کیوں ہے. یہ تیل والا قصہ جو ہے شاید بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ 77 کی اسمبلی میں بھٹو صاحب بھی مفتی محمود کے پاس ایک بوتل لے کے گئے تھے اور وہ ایک لوہے کا ڈنڈا سا پکڑا دیا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ چڑیوڑ کے پاس لوہا نکلا ہے. آج کی دنیا میں قومیں معدنیات کے بل پہ اگر ترقی یافتہ ہو سکتی تو ہیٹی اور صومالیہ اور سوڈان کا یہ حال نہ ہوتا.
दिस इज एन altogether डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड। अभी जो हमने अमेरिका के साथ जो हमारा, इंडिया के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें जो आपने नोट फरमाया कि देयर आर नो बूट्स अक्रॉस द बॉर्डर, ना इधर से ना उधर से। अगर जंग की टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने जो हमारी पॉपुलेशन है यंग, उसको ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल में बदलना है, वो मुकाबला कर सकता है। ये बच्चों वाली बातें और ये खत्म हो जाया करते हैं। सऊदी अरब वाले जो है वो बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने 1932 से जो बंदोबस्त डिस्पेंसेशन खड़ी कर रखी थी उसको तब्दील कर रहे हैं। उनका जो विजन 2030 है, अब उसमें 5 साल रह गए हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं पे वक्त महदूद है। मैं चाह रहा था कि महदूद वक्त में मैं चाह रहा था कि ये चीज जब अवाम भी जानते हैं, फैसला साज भी जानते हैं और ये आजमाए हुए हुक्मरान भी जानते हैं, तो फिर क्यों हर रोज एक नए बयानिए के पीछे अवाम को लगाया जाता है, बहलाया जाता है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है? ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम ट्रक की बत्ती कहते हैं। उस्ताद अमान अली खान मरहूम रेडियो स्टेशन पे जब देखते थे ना कि गाना खत्म हो गया फिर भी गाया जा रहा है, तो किसी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा था ये 7 बजा रहा है। तो भाई ये अपना अपना 7 बजा रहे हैं, ये अपना अपना लम्हा मौजूद, ये जो किसी के पास साल है, किसी के पास 1.5 साल है, ये उसमें कंफर्टेबल है। उनको क्या जरूरत है? मैंने पूछा था किसी से कि हमारी तो पहली तरजीह जो है वो हमें तो नींद नहीं आनी चाहिए कि हमें इतने बच्चों को तालीम कैसे देनी है। एवरी डे हम 19,000 बच्चे पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि तालीम वाली जो तुम बात करते हो इस पे रखते हैं 25 साल, और ये जो फ्लाई ओवर है ना 6 महीने में बन जाता है। तो वो करेंगे जो जिसको हम देख के कहेंगे सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत सड़क बना दी है, क्या खूबसूरत उनकी इमारतें खड़ी हो गई हैं, क्या चेन्स और वो फ्रेंचाइज जो यहाँ पे खुल गए हैं। ये जो लेकिन जो एक गरीब पाकिस्तानी माँ है उसका मुस्तकबिल उसके बच्चों की तालीम से जुड़ा हुआ है, उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है। उस पर अगर काम करने कोई सियासी जमात और सियासी लीडर जो है उस पर तवज्जो देने के लिए तैयार कम से कम मुझे नजर नहीं आते। अब वरना अगर ऐसा ना होता तो पिछले साल 1.8 तालीम का 0.8 मेन मौजूआत पर और मेन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो फिर इस सूरत हाल में अवाम क्या करे? अवाम को ना तो आवाज उठाने दी जा रही है, ना ही अवाम को बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना ही अपना हक जो है वो मनवाने दिया जा रहा है। तो फिर अवाम क्या करे आखिर इस सारी सूरत हाल में? भाई शाहिद नदीम, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अवाम को इन मसाइल की उस तरह से ना समझ है, ना समझ दी गई है। ये भी एक पॉलिसी है। 13 करोड़ लोगों का 25 करोड़ की आबादी में एब्सोल्यूट इलिटरेट होना इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ पॉलिसी। उनको आप सहाफी हैं, आप जानते हैं कि जिस दिन आप मईशत पे प्रोग्राम करेंगे कोई नहीं देखेगा, जिस दिन आप खारजा पॉलिसी पे बात करेंगे कोई नहीं देखेगा। उनको तो चाहिए कि आप वो फलां सियासतदान को हथकड़ियां लग गई हैं, फलां की जमानत हो गई है, फलां ने फलां को थप्पड़ मार दिया, फलां ने फलां को गाली दे दी, इस तरह का काम करें। ये कौमी शऊर के इन्हितात के निशान है। तो ये पॉलिसी है। आप कहते कि अवाम क्यों नहीं उठे? अवाम तो ये बात तब करना जब उन्हें इसकी समझ हमने आने दी हो। हमने तो उनको जोग्राफिया तक नहीं पढ़ाया, तारीख जानते हैं उनकी। किसी कौम के शऊर का एक पैमाना ये भी है ना कि उनके तारीखी शऊर का की रेंज कितनी है। उनको तो ये नहीं याद कि आज से 10 साल पहले हमारे 70,000 शहरियों का खून तालिबान के हाथ पे है। यहाँ इस कमरे में जहां मैं बैठा हूं, यहाँ बैठ के एक जिम्मेदार दोस्त मुझसे ये कह रहा था कि आखिर वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने हैं।
اتنے بندے تو ہمارے انڈیا کے ساتھ جنگوں میں نہیں، ہمارے اتنے شہری جو ہے نا وہ مارے گئے جتنے طالبان نے مارے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے کروں کہ یہ آپٹیمسٹ ہونا جی، اور اب بھی کر رہے ہیں. اور آپ نوٹ فرمائیں کہ اب ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی شہادتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ایکویشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 5-7 وہ مارے گئے، ایک آدھ سپاہی ہمارا شہید ہوا. اب کم و بیش ایکوالٹی کے لیول پہ آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے پاس آپ جیسے فرمایا درست فرما رہے تھے، دنیا میں کوئی گریلا جنگ، کوئی دہشت گردی جو ہے وہ بیرونی مدد کے بغیر نہیں ہوتی. انہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھکانے چاہیے ہوتے ہیں، انہیں تربیت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو it goes without saying کہ they have got external support. But what are we doing over here? جو ہمارے اپنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ شاہد بھائی، آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ یقیناً بہت دفعہ جو ہے نا وہ علماء کو جمعے کے دن دعا وغیرہ مانگتے دیکھا ہوگا. امریکہ کی، اسرائیل کی اور فلاں کی بربادی کی دعائیں مانگتے کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب کو دعا مانگتے دیکھا کہ طالبان برباد ہوں، جنہوں نے ہمارے نہ بچے چھوڑے نہ بزرگ چھوڑے نہ بھائی، وہ ہم ہی ہیں باقاعدہ ان کے. یہی عرض کر رہا ہوں، پھر کیسے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں؟ ہم ایک انڈیا کیوں نہ انہیں سپورٹ کرے، انڈیا کیوں نہ انہیں سپورٹ کرے. بھی میں وہ ایک انڈین خاتون کی کتاب دیکھ رہا تھا، یور اینیمی مائی فرینڈ. تو ہوتا ہے جب ہماری ان کے ساتھ انہوں نے آج تک ہماری کوئی بات مانی. طالبان انٹرنیشنل بارڈر مانتے، الٹا انہوں نے ہمارے مغربی بارڈر کو متنازع کر کے رکھ دیا. ہم تو صرف انڈیا کے ساتھ ہماری فوج کی تربیت اور سارا. آپ نے بڑی وضاحت سے ہر موضوع پہ جو ہے، سوال پہ جو ہے بڑی وضاحت سے جو ہے وہ آگاہی دی ہے سننے والوں کو. لیکن میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جیسا اہل دانش جو ہے وہ اس اندھیر نگری میں اور اس اندھیرے میں، اس سیاہی میں، اس تاریکی میں امید کی کرن ضرور جگاتا ہے. سو آپ کو ایسی امید کی کرن عوام کے لیے، یہاں تو اہل سیاست، حکمران اور اہل فیصلہ ساز جو ہیں ان کے لیے تو ضرورت نہیں ہے کسی دانشوری کی یا دانش کی بات کی. عوام کے کو ضرورت ہے اس میں امید کی کرن کی، کسی روشنی کی. آپ کیا جگاتے ہیں کہ کیسے جو ہے عوام اپنا حق لے سکتے ہیں، اپنے جو ہے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اس ملک کو صحیح قیادت اور صحیح راہ اور سمت درست کر سکتے ہیں؟ دو جملوں میں میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ عوام ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو لڑائی والا تو یہ قصہ نہیں ہے. جو امید کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست معیشت کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. معیشت کی منطق بے رحم ہوتی ہے. معیشت پاکستان کے فیصلہ سازوں کو وہاں لے کے آئے گی جہاں انہیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے جو وہ آج نہیں کر رہے. معیشت انہیں مجبور کرے گی کہ وہ چھپ چھپا کے جو ہے نا وہ پہلے چینی ایکسپورٹ کرے پھر چینی امپورٹ کرے، دونوں طرح سے فائدے اٹھائیں. یہ معیشت کی منطق نہیں ہے. I have my hopes with economy. یہ ہماری نہیں سنتے نا، ان کو معیشت منوائے گی. یہ معیشت منوا رہی ہے جس نے قرضوں کی واپسی والا بجٹ جو ہے وہ دفاعی بجٹ سے 3 گنا کیا ہے. اس طرف اشارہ کرتا تھا نا کوئی تو یہ کہتا تھا یہ ملک دشمن ہے، یہ بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یہ قومی سلامتی کا دشمن ہے. یہی باتیں کہی جاتی تھی نا. اب بجٹ میں خود رکھنا پڑا ہے نا، اس لیے کہ انہوں نے پیسے دیے وہ واپس مانگ رہے ہیں، انہیں دینا پڑیں گے. So therefore my hope lies with economy. معیشت جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کی امید ہونی چاہیے اور انہیں معیشت کے بارے میں کچھ سوچنا بھی چاہیے اور بچے کم پیدا کرنے چاہیے. جتنے بچے وہ پیدا کر رہے ہیں دنیا کی کوئی حکومت 19,000 بچے کے ہر روز اگر آ رہے ہوں ان کے لیے نہ اسکول بنا سکتی ہے نہ اسپتال بنا سکتی ہے.
وجاہد مسعود صاحب، آپ سے آپ کی مصروفیات میں سے ہم نے وقت دیا. ناظرین، بات جو ہے وہ اہل دانش جو ہے وہ بڑی پتہ کی کرتے ہیں، لیکن سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہی ہم کامیابی کی جانب گامزن ہو سکیں گے، اور اس اندھیر میں، اس ڈارک نائٹ میں ہم جو ہے وہ کوئی چاند، کوئی سورج منور کر پائیں گے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہے. ہم نے حکمرانوں کی طرف، دوسروں فیصلے سازوں کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے گریبانوں میں بھی جاگنا ہے اور اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے. جب تک ہم اب خود کو درست نہیں کریں گے، کوئی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی سمت کو درست نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی فیصلہ کرے گا. ہم جب خود درست ہوں گے اور اپنا حق اور اپنا فیصلہ منوانے کے قابل ہوں گے تو پھر ہمارے فیصلے بھی مانے جائیں گے اور ہمیں اہمیت بھی دی جائے گی اور اپنی ترجیحات میں بھی شامل کیا جائے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.